اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہان دانش کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد عمر، اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اے فرعون، تو اسلام قبول کر لے، اس کے عوض تیری آخرت تو بہتر ہو ہی جائے گی، مگر دنیا میں بھی تجھے 4 نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ تو علی اعلان اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خدا نہیں، اور وہ بلندی پر افلاک اور ستاروں کا پستی میں جنوں، انس، شیاطین اور جانوروں کا پیدا کرنے والا ہے، پہاڑوں، دریاؤں، جنگلوں اور بیابانوں کا بھی خالق و مالک ہے۔ اس کی سلطنت غیر محدود ہے اور وہ بے نظیر و بے مثال ہے۔ وہ ہر شخص و ہر مکان کا نگہبان ہے، عالم میں ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا محافظ ہے، نباتات میں پھول پیدا کرنے والا ہے، اور بندوں کے دلوں کی باتوں کو جاننے والا، سرکشوں پر حاکم اور ان کی سرکوبی کرنے والا ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سننے کے بعد فرعون نے کہا، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ علیہ السلام مجھے بتلائیں، شاید ان عمدہ نعمتوں کے سبب میرے کفر کا شکنجہ ڈھیلا ہو جائے اور میرے اسلام لانے سے سینکڑوں کے کفر کا کفل ٹوٹ جائے اور وہ مشرف با اسلام ہو جائے۔ اے موسیٰ، جلد ان نعمتوں کے متعلق بیان کرو، ممکن ہے کہ میری ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی سے فرمایا، اگر تو اسلام قبول کر لے تو پہلی نعمت تجھے یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ کے لیے تندرست رہے گا اور کبھی بھی بیمار نہیں ہو۔ اپنے خانہ تن میں تعلق خداوندی کا ایسا خزانہ دیکھے گا جس کو حاصل کرنے کے لیے تو اپنی تمام خواہشات نفسانیہ کو مرضیات الہیہ کے تابع کرنے کے لیے مجاہدات میں جان تک دینے کو تیار ہو جائے، اور اسے جو دولت تمہیں ملے گی وہ رشک ہفتے اقلیم ہوگی۔ خواہشات کے ابر کو پھاڑنے کے بعد مہتاب حقیقی کا نور تابہ مست کر دیتا ہے۔ اور اے فرعون، جس طرح ایک کیڑے کو ہرا پتا اپنے اندر مشغول کر کے انگور سے محروم کرتا ہے، اس طرح یہ دنیائے حقیر تجھے اپنے اندر مشغول کر کے مولائے حقیقی سے محروم کیے ہوئے، اور تو کیڑے کی طرح لذائذ جسمانیہ میں مصروف ہے۔ اور تیسری نعمت تجھے یہ عطا ہوگی کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، اسلام لانے کے بعد تجھے 2 ملک عطا ہوں گے۔ یہ ملک تجھے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے کی حالت میں ملا ہے، اطاعت کی حالت میں کیا کچھ عطا ہوگا، اور جس کے فضل نے تجھے تیرے ظلم کی حالت میں اس قدر دیا ہے تو اس کی عنایت وفا کی حالت میں کس درجہ تک ہو۔ اور چوتھی نعمت کہ تو ہمیشہ جوان رہے گا اور تیرے بال بھی کالے رہیں۔ یہ باتیں سن کر فرعون کا دل بہت متاثر ہوا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اچھا، میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لوں۔ دوستو، اس کے بعد وہ گھر گیا اور حضرت آسیہ علیہ السلام سے اس معاملے پر گفتگو کی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا جواب مولانا رومی نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا، باز گفت او این سخن با آسیہ، گفت جاں شاں بری اے دل سیاہ۔ فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام سے جب یہ ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا، ارے اس وعدہ پر جان قربان کر دے، وقت کشت آمد زہی پر سود گشت، این بگفتو گریہ کر دو کرم گشت۔ کھیتی تیار ہے اور نہایت مفید ہے، اب تک جو وقت گزرا ہے سب بے فائدہ گزرا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگے۔ پھر انہوں نے کہا، تجھے مبارک ہو، آفتاب تیرا تاج ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیری برائیوں کی پردہ پوشی کی اور تجھے دولت باطنی دینا چاہتے۔ گنجے کا عیب تو معمولی ٹوپی چھپا سکتی ہے، مگر تیرے عیوب کو تو حق تعالیٰ کی رحمت چھپانا چاہتی۔ میری تو رائے یہ ہے کہ تجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی، تجھے تو اسی مجلس میں فوراً اس دعوت حق کو خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت تمہیں دی ہے، کوئی ایسی ویسی بات تو نہ تھی کہ جس میں تو مشورہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ یہ تو ایسی بات تھی کہ سورج جیسی رفیع المرتب مخلوق کے کان میں پڑتی تو سر کے بل اس کو قبول کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر آ جاتا۔ اور سن اے فرعون، یہ عنایت تجھ پر خدا کی ایسی ہے جیسے ابلیس پر رحمت ہونے لگے۔ یہ حق تعالیٰ کا معمولی کرم نہیں کہ تجھ جیسے سرکش اور ظالم کو یاد فرما رہے ہیں۔ ارے مجھے تو یہ تعجب ہے کہ اس کے کرم کو دیکھ کر خوشی سے تیرا پتا کیوں نہیں پھٹ گیا، اور وہ برقرار کیسے رہا؟ اگر تیرا پتا خوشی سے پھٹ جاتا تو دونوں جہان سے تجھے حصہ مل جاتا، دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں نجات ہوتی۔ اللہ والوں کے جو آنسو زمین پر گرتے ہیں، فرشتے ان کو اپنے منہ اور پروں پر ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شہیدوں کے خون کے برابر انہیں وزن کرتے ہیں۔
حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تو پسو پیش نہ کر، ایک قطرے کو فوراً بہا دے اور اپنے نفس کو جھکا دے، تکبر کے باعث اعراض نہ کر تاکہ دریائے قرب حق سے تو مشرف ہو جائے۔ اور سن اے فرعون، دولت عظمی اس قطرے کو ملتی ہے جسے خود سمندر طلب کرے، اور تجھ پر تو نہایت ہی شفقت ہے کہ تجھے اس اصرار کے ساتھ بلایا جا رہا ہے۔ دریائے رحمت خود تجھے بلا رہا ہے، تو کیوں دیر کرتا ہے؟ جلد اپنے آپ کو ان کے ہاتھ فروخت کر دے۔ اگر تو بے دست و پا ہے، اپنی ذاتی سعی سے اس دریا تک نہیں پہنچ سکتا، تو اپنے آپ کو حکم موسیٰ کا بالکل مطیع کر دے، اور جن انعامات کا تجھ سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو ان پر بدگمانی نہ کر، انہیں فریب و دھوکہ مت سمجھ، بلکہ ان انعامات کو جلدی حاصل کر لے تاکہ تو کہیں غلط بینی سے دھوکہ کھا کر برباد نہ ہو جائے۔ اپنی گردن خدا کے سامنے جھکا دے، اس کی بشارت سے خوش ہو جا۔ کب تک سرکشی کرتا رہے گا اور گردن تکبر سے اونچی رکھے؟ توقف مت کر، جلد محبوب حقیقی سے مل جا۔ اور سن اے فرعون، وہ خالق و مالک تجھے تیرے گناہوں پر شرمندہ نہیں کر رہا، تو اس کا شکر ادا کر۔ خدا تجھے اپنے فضل سے اپنے تک رسائی کا راستہ دے رہا ہے، تو دوڑ کر جا۔ اے فرعون، تو دیکھ تو صحیح، اس قدر تیرے کفر عظیم کے باوجود اس کا اکرام تجھے کیوں کر قبول کر رہا ہے؟ کیا یہ انعام اور عطائے شاہی قابل قدر نہیں؟ ایسا عجیب بازار کس کے ہاتھ لگتا ہے کہ ایک گل کے عوض گلزار ملتا ہو اور ایک دانے کے عوض 100 درخت ملتے ہیں۔ دوستو، اس سوز و گداز کے ساتھ حضرت آسیہ علیہ السلام نے رغبت دلائی کہ جلد از جلد وہ رجوع اللہ کر لے۔ دوستو، حضرت آسیہ علیہ السلام کا مشورہ سن کر فرعون نے پھر سے وہی الفاظ دہرائے، اچھا ہم اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کر لیں۔ جس پر حضرت آسیہ علیہ السلام نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اسے بیان مت کر، وہ اس کا اہل نہیں، بھلا اندھی بڑھیا بادشاہی کی قدر کیا جانے۔ دوستو، نہ اہل کے وزیر بھی نہ اہل ہوتے ہیں، ہر شخص اپنے ہم جن سے ہی مشورہ لینا پسند کرتا ہے۔ الغرض فرعون نے حامان سے ساری باتیں کہہ دی اور اس سے مشورہ مانگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حامان جی ساری باتیں سن کر لال پیلا ہو گیا۔ غم غصے میں آ کر اس نے اپنا گریبان چاک کر ڈالا، شور مچانا اور رونا دھونا شروع کر دیا اور اپنی دستار کو زمین پر پٹخ دیا اور کہا، ہائے، حضور کی شان میں موسیٰ نے ایسی گستاخی کی؟ نعوذ باللہ، آپ کی شان تو یہ ہے، مشرق سے مغرب تک سب آپ کے پاس خراج لاتے ہیں اور سلاطین آپ کے آستانہ کی خاک باخوشی چومتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی سخت توہین کی ہے، آپ تو خود پوری دنیا کے لیے مسجود اور معبود بنے ہیں، اور آپ ان کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں۔ اور اگر حضور آپ کو اسلام کی یہ دعوت قبول کرنی ہے تو مجھے پہلے ہی مار ڈالیے، تاکہ کم از کم آپ کی یہ توہین میں اپنی آنکھوں سے تو نہ دیکھ سکوں۔ میں اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا کہ آسمان زمین بن جائے اور خدا بندہ بن جائے، ہمارے غلام ہمارے آقا بن جائے۔ تو دوستو، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس حامان بے ایمان کو مخاطب ہو کر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے حامان مردود، کتنی ایسی حکومتیں جو مشرق تا مغرب پھیلی ہوئی تھی، مگر خدا کے قہر سے آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور جو زہر قاتل مشورہ حامان نے دیا، اس کے بارے میں مولانا کچھ یوں اظہار کرتے ہیں، این تکبر زہر قاتل وہاں کے ہست، آزمائے پر زہر کشت آن کی جو مست۔ یہ تکبر جو حامان میں تھا زہر قاتل تھا، اور اسی زہر آلود شراب سے حامان بدمست ہو کر احمق ہو گیا تھا، اور اس ملعون کے مشورے سے فرعون نے قبول حق سے انکار کر کے خود کو دائمی رسوائی اور عذاب کے حوالے کر دیا۔ جب فرعون حامان کے بہکاوے میں آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے تو بہت سخاوت اور عنایت کی تھی، مگر صد افسوس کہ یہ گوہر نایاب تیرے مقدر میں نہ تھے۔ تو دوستو، آج کی اس حکایت یعنی زہر قاتل مشورہ سے جو ہمیں سبق حاصل ہوا وہ یہ کہ جاہل، احمق اور بد کردار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی،
اور بیوقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، لیکن تنہائی سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو، یقیناً تم ان تک پہنچ جاؤ گے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہو۔ تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنی دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔